بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کریں گے۔ بسم اللہ نے ابھی لیا۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ تمام سامعین اکرام کا یہاں اس گھر میں اس دینی درس کے لیے استقبال ہے۔ آج جس موضوع پہ چند باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے وہ الصغائر ہیں، یعنی صغیرہ گناہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن، آدم علیہ السلام کی ہر اولاد خطا کار ہیں، انسان سے خطا ہوتی۔ اللہ کی مخلوق میں انسان ہے جو اشرف المخلوقات ہے، حتیٰ کہ اہل علم امام ابن تیمیہ اور دیگر اہل علم نے کہا فرشتوں سے بھی افضل مخلوق انسان ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ آدم کو تعظیمی سجدہ کرو، اس اعتبار سے افضل فرشتوں سے بھی انسانی مخلوق ہے، یہ اہل علم کی رائے ہے۔ دوسرا، جنات ایک مخلوق ہیں، فرشتے مخلوق ہیں، انسان ایک مخلوق ہے، جانور ایک مخلوق ہے۔ فرشتوں کی صفت ایک ایسی ہے جو انسانوں میں اور جنات میں نہیں آ سکتی، وہ ہے پاک دامنی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی صرف فرمانبرداری کرتے، ان کی صفت اللہ تعالیٰ ایسی بنایا، صفت یعنی کیفیت، کوالٹی، کہ نافرمانی فرشتوں میں ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بنائے نہیں ویسا، وہ صرف اسی بات کی اتباع کرتے جس بات کا حکم اللہ تعالیٰ ان کو دیے۔ لیکن نافرمانی کی جو صفت ہے، جو کیفیت ہے، وہ انسانوں میں ہوتی اور جنات میں ہوتی۔ اور جہنم کا جو ایندھن بننے والے ہیں جس سے جہنم کی آگ جلائی جائیں گی، وہ انسان اور جنات ہی ہیں، جبکہ جنت اور جہنم کے دروازوں کے جو داروغہ ہیں، سیکیورٹی جو ٹھہرائی جائیں گی، وہ فرشتوں میں سے ہیں، اس لیے کہ اطاعت گزار ہیں، ان میں ذرا سی نافرمانی نہیں ہوتی۔ جنت کے دروازوں پہ پہرے کرنے والے بھی فرشتے ہیں، جہنم کے دروازوں پہ پہرا کرنے والے بھی فرشتے ہیں، وہ کسی کو عذاب بھی ہلکا نہیں کر سکتے، جس کو جتنا جلنا ہے اتنی نگرانی ان کو رکھنا ہے، اور جس کو جب نکالنا ہے وہ اتباع ان کو کرنا ہے۔ نافرمانی کی اگر صفت ہے تو ہم میں ہے، جنات میں ہے، اور جنات میں سے سب سے بڑا جو نافرمان جس کو قیامت تک اللہ تعالیٰ مہلت دے دیے اور قیامت تک نافرمانی رہیں گا انہیں، وہ ابلیس ہے۔ عام طور میں یہ لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ ابلیس جنات میں سے ہے، فرشتوں میں سے ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 50 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، کانا من الجن، وہ جنات میں سے ہے، جنوں کی مخلوق میں سے ابلیس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مقام و مرتبہ دیے تھے، فرشتوں کی صحبت میں رہ رہا تھا، فرشتوں کی صحبت میں تھا، اللہ تعالیٰ حکم دیے سجدہ کرو آدم کو، سارے فرشتے کوئی نہیں، ان کی تعداد کا علم اللہ کے علم میں ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، سارے فرشتے تعظیمی سجدہ کر دیے، ایک ہی مخلوق تھی سجدہ نہیں کرنے والی، وہ جنات تھی۔ تو جنات میں نافرمانی ہے اور انسان میں نافرمانی، بحیثیت انسان ہمارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی رہتی، کچھ اعمال انسان چاہتے ہوئے کرتا، کچھ نہ چاہتے ہوئے کرتا، کچھ علم نہیں ہونے کی وجہ سے ہو جاتے، کچھ علم رکھتے ہوئے ہو جاتے، کچھ جان بوجھ کے کرتے، کچھ ایسے ہوتے جو جان بوجھ کے کرتے مگر یہ کہا جاتا میری مجبوری تھی، جبکہ وہ مجبوری نہیں ہوتی، اس لیے کہ مجبوری اسلام میں موت کا نام ہے، موت کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ مجبوری میں نہیں آتی۔ موت ہے ایک طرف، جیسا ایک صحابی کو شروع کے دنوں میں مکے میں جب اسلام کی تبلیغ کا کام چل رہا تھا، عمار ابن یاسر اور دیگر صحابہ میں سے ایک صحابی کو پانی کے غوطے دیے جاتے تھے، ستایا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ تجھے چھوڑ دیں گے، اللہ کو گالی دے دے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دے دیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پشیماں ہو کر آئے کہ میں اللہ کو گالی دے دیا، کیونکہ سزا اتنی دی جا رہی تھی۔ اسی وقت آیت نازل ہوئی جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا مگر یہ جو مجبور کیے گئے ان پر کوئی گناہ نہیں، ان کے لیے آیت خاص نازل ہوئی۔ یہاں مجبوری سے مراد کیا تھا؟ موت، یا تو مار دیں گے یا تو یہ کام کرو، بس اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ عمل کیے، لیکن دل میں جو ایمان تھا، اللہ تعالیٰ دل کو دیکھنے والا ہے کہ نہ تمہارا خون اللہ کو پہنچنے والا ہے، نہ تمہارا گوشت قربانی کا اللہ کو پہنچنے والا ہے،
वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह जो देखेगा वो अल्लाह का खौफ, इरादा, दिल, नीयत, ईमान, कैफियत जो है वो अल्लाह ताला उसी के बेस पर फ़ैसला करने वाला है। इंसान की ज़िंदगी में जो गुनाह होते हैं वो दो किस्म के हैं इस्लामी तालीमात के एतबार से। अव्वल कबायर, कबीरा गुनाह, बड़े गुनाह। दूसरा सगायर, छोटे गुनाह। छोटे से मुराद ये नहीं है कि जिनको नज़रअंदाज किया जाए, ये छोटे भी बहुत ही अहमियत के हामिल है, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो तालीमात अहम हैं। अव्वल ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी नेकी को हक़ीर मत समझो, छोटी हो भले आधे खजूर का टुकड़ा ही क्यों ना हो, उस टुकड़े के ज़रिए अपने आप को जहन्नम के अज़ाब से बचा लो। और अगर वो भी नहीं है, वह कलिमतिन तय्यबा, अच्छी बात कर लो, उससे भी जहन्नम के अज़ाब से बच जाओगे। तो किसी भी किस्म की नेकी, चाहे वो आधे खजूर का टुकड़ा हो या लोगों से अच्छी बात करना हो, वो कलिमतिन तय्यबा, वो भी अजर व सवाब के मुस्तहिक़ बनने वाले हैं लोग। दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ कहा कि इंसान अपने गुनाह को मामूली ना समझे, छोटे छोटे गुनाह होते हुए इंसान के लिए आदत बन जाती है। छोटा भी गुनाह इंसान के ईमान को कमज़ोर कर देता, ईमान कमतर होता, ईमान बढ़ता। अहलु सुन्ना में अक़ीदा है, बाज़ फ़िरक़े दुनिया में ऐसे हैं गुमराह जिनका अक़ीदा ये है ईमान ना घटता ना बढ़ता, एक ही रहता, बल्कि अहलु सुन्ना का अक़ीदा ये कुरान और सुन्नत की तालीमात की रोशनी में इंसान जब भी नेकी करे, छोटी हो, ईमान में इजाफ़ा हो जाता, और इंसान जब भी बुराई करे, छोटी हो या बड़ी हो, ईमान में कमज़ोरी आ जाती। तो इंसान के लिए जो गुनाह है, एक तो सगायर हैं, दूसरे कबायर हैं। कबायर और सगायर की पहचान कुरान और सुन्नत में कैसी की जाए? अहले इल्म ने कहा, जहाँ पर भी कुरान और सुन्नत में किसी गुनाह का ज़िक्र किया गया, ये अमल है, और उसके साथ साथ अल्लाह ताला वईद दे दिए, वईद यानी वार्निंग, अज़ाब का ज़िक्र, लानत का ज़िक्र, अल्लाह की नज़र रहमत नहीं होने का ज़िक्र, अल्लाह कलाम नहीं करने का ज़िक्र, क़ब्र के अज़ाब का ज़िक्र, गुनाह का भी ज़िक्र होता, वो गुनाह के साथ अज़ाब भी डिक्लेयर हो जाता कि ये अमल के लिए ये चीज़ है। ऐसे सारे गुनाह कबायर में से हैं जिसके साथ वईद आ गई। अब छोटी चीज़, एक औरतों के लिए मिसाल, एक मर्दों के लिए मिसाल। औरतों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत आँखों के ऊपर के बाल बनाए उस पर अल्लाह की लानत है। अमल क्या है? आँखों के बाल। वईद क्या है? उस पर अल्लाह की लानत। कबीरा गुनाह में से आईब्रोज़ बनाना, कबायर, छोटा गुनाह नहीं होता, बहुत बड़ा गुनाह। वैसे ही दूसरा अमल मर्दों के लिए, जो कपड़ा टखनों के नीचे हो, पैंट, वो जहन्नम में ले जाएगा। अमल बॉटम, तहबंद, लुंगी, पैजामा, पैंट, टखनों के नीचे वो अमल है, कहाँ जाएगा? जहन्नम में। ये वईद है, वार्निंग है, अज़ाब का ज़िक्र है। ये अमल कबीरा गुनाह में। ऐसे कई अमाल जो आम तौर पे ज़िंदगी में होते, वो इंसान के लिए कबायर हैं जहाँ वईद आ जाती है। वैसे ही कबायर के ऊपर मजलिस चली तो ऐसे 10 मजलिस रखते। कबायर में भी कैटेगराइजेशन है, जैसे अक़ीदे में कबीरा गुनाह, अक़ीदे में जितने कबीरा गुनाह आ जाते, वो कबीरा गुनाह करने की वजह से मुसलमान इस्लाम से बाहर हो जाता। दूसरा, इबादत में कबीरा गुनाह, इबादतों में बाज़ कबीरा गुनाह ऐसे हैं जिसको करने से इंसान इस्लाम से बाहर हो जाता, बाज़ ऐसे हैं जो कबीरा है लेकिन इस्लाम के दायरे में रहता। वैसी कबीरा गुनाह है अखलाक़ियात में। अब अखलाक खाली चाय पिलाने, पानी पिलाने को, झुके मिलने को समझ रहे। 47 गुनाह ऐसे अखलाक़ी कबीरा गुनाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको बताए। ये 47 में 21 सिर्फ ज़बान से होने वाले कबीरा गुनाह हैं, सिर्फ ज़बान से होने वाले कबायर। वैसे ही ज़ीनत, ऑर्नामेंटेशन, सजने संवरने, अच्छे में, बालों में, दाढ़ी में, कपड़े में, ये लिमिटेशन में भी खाली ज़ीनत के मामले में तकरीबन 11 कबीरा गुनाह हैं, जो मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी, जिसमें एक क्या है? तहबंद नीचे लटकाना, कबीरा गुनाह। वैसे चंद जो सौ कबीरा गुनाह ऐसे है जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किए और अज़ाब का भी जिक्र कर दिए, कबायर है। तो अपना उन्वान सगायर है, लेकिन सगीरा समझने के लिए कबीरा का भी आइडिया होना ज़रूरी। कबायर नहीं पढ़ रहे हम, सगायर पढ़ रहे हैं। सगायर की निशानी ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अमल करने से सिर्फ मना कर देते, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमल को पसंद नहीं करते।
لیکن وہاں پر وعید نہیں آتی، وارننگ نہیں آتا، عذاب کا ذکر نہیں آتا، لعنت کا ذکر نہیں آتا، قبر کے عذاب کا ذکر نہیں آتا، جہنم میں جلنے کا ذکر نہیں آتا، مگر صغیرہ گناہ کی وجہ سے بھی انسان جہنم کماتا۔ وارننگ اس وجہ سے نہیں دی گئی کہ یہ گناہ میں اور وہ کبائر میں ڈفرینشیٹ ہو جاتا ہمارے لیے۔ ویسے ہی چند صغائر ہیں جس کی نشانی ہے، مشہور عالم دین حافظ اقبال کیلانی کی کتاب الکبائر و صغائر ہیں، اس میں سے ایک چھوٹا سا چیپٹر ہے، بکلیٹ ہے، کسی کو ہونا تو انشاءاللہ پروگرام کے بعد آپ لے لے سکتے۔ صغیرہ گناہ کی پہچان آپ کو بتا دیے، مختصر اور پڑھ دیتا ہوں۔ ایسی غلطی جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو لیکن سخت الفاظ استعمال نہ فرمائے ہو، یہ اظہار ناراضگی نہ فرمایا ہو، صغیرہ گناہ میں شمار ہوتی ہیں۔ جیسے آنکھوں کے اوپر بال بنانے پہ اللہ کی لعنت ہے، لعنت کا ذکر نہیں ہوتا وہ گناہوں پہ۔ دوسرا، ایسی بات جسے اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا لیکن اس کے لیے سخت الفاظ استعمال نہ فرمائے ہو، یہ بھی صغیرہ ہے۔ اس کی مثالیں ہیں، وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ صغیرہ گناہوں میں یہ دو چیزیں ہیں، کبائر کو سمجھ گئے تو صغیرہ خود بخود سمجھ جاتے ہیں، اور صغیرہ سمجھ گئے تو کبائر خود بخود سمجھ جاتے ہیں۔ وارننگ، وعید، عذاب، لعنت کا ذکر ہے یہاں پر نہیں ہوتا، مگر صغیرہ گناہوں کے لیے بھی انسان کے اعمال میں لکھا جاتا یہ گناہ ہے۔ صغیرہ گناہ کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے۔ صغیرہ گناہ کے لیے اللہ کی رحمت ہو گئی تو جہنم کے عذاب سے بچا لیے گئے۔ صغیرہ گناہ کی معافی کے لیے چند اعمال ایسے ہیں وہ آپ عمل کر لیے تو گناہ معاف ہو جاتا۔ صغیرہ گناہ کے لیے معافی کے لیے نیک اعمال کرنے پر معافی ہونے کا کنڈیشن اس اعتبار سے ہے کبائر سے بچتے ہوئے صغیرہ کی توبہ کرنا۔ چھوٹا گناہ ہو گیا فوری توبہ کرے، مگر بڑے میں ملوث ہے، بڑے سے بچتے ہوئے چھوٹے سے بچنا ہے، مطلب وہاں تو جانا ہی نہیں ہے۔ یہ ہو گیا تو بھی خوف والا ہونے ایسے مومن کا درجہ ہے، پھر یہاں پہ چھوٹے سے ڈر رہا ہونے تو بڑے کو جانے کی الگ بات ہے۔ چھوٹے پہ توبہ چل رہی، استغفار چل رہا، مگر بڑے میں ملوث ہیں تو پھر صغائر کی معافی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت ہو تو بخشش ہے، کبائر کی بھی صغائر کی بھی۔ کبائر کی معافی کا کنڈیشن اہل علم یہ بتائے خالص توبہ کرنا زندگی میں اس امید کے ساتھ کہ اللہ بخش دے گا، اور صغیرہ کے لیے نیک اعمال توبہ استغفار سے تو ڈیفینیٹلی بتا دیا گیا یہ عمل کرنے سے معاف ہو جاتا، مگر ہوا نہیں ہوا اللہ عالم، یہ اللہ کے علم میں رہتی بات۔ ہو جاتے یقیناً یہ بات ہے قرآن سنت میں، لیکن ہو گیا کیا ہمارے حق میں یہ ہم نہیں جانتے۔ اس لیے اہل علم نے کہا انسان کو جب عمل کرتے دو کیفیت ہونا، نماز پڑھ رہے ہیں آپ دو کیفیت، میں درس دے رہا ہوں آپ درس سن رہے ہیں، دو کیفیت سے رہنا۔ اول، اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے بغیر عمل ہونا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گا، جو بھی غلطی اللہ معاف کریں گا، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہے، عمل سے دور بھاگنا نہیں ہے۔ دوسرا، ایک اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے غافل بھی ہونا نہیں ہے۔ یہ دو کیفیتوں سے انسان عمل کرنا۔ جیسے نماز پڑھے آپ، نماز میں غلطی نہیں ہوتی کیا؟ نماز ارکان، واجبات، سنن، 14 ارکان، 8 واجبات، 11 سنن قولی، پھر فعلی سنتیں، یہ کئی سنتیں، اس میں ہم سے کئی چیزیں ادا نہیں ہوتی۔ اللہ کی پکڑ سے غافل نہیں ہونا، میرے نماز میں غلطی ہے مگر اللہ معاف کرنے والا ہے۔ غافل نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میں کریکشن کر لیتے رہنا، میرے کو کیا نہیں معلوم سیکھ لینا، قرآن و سنت بالحاضر، اس کو بولتے ہیں غافل نہیں ہونا۔ دوسرا، مایوس بھی نہیں ہونا، ارے میں کر لیا تھا کل یہ غلطی، آج معلوم ہوا میری نماز میں غلطی تھی، مایوس نہ کو۔ مایوسی بھی نہیں رہنا عمل کرتے وقت، غافل بھی نہیں رہنا اللہ کے عذاب سے۔ یہ دو کیفیتوں کے درمیان عمل کرتے رہا انسان تو اس کے عمل میں درستگی لاتے رہتا انہیں کوشش کرتے ہوئے۔ انہی میں سے چند صغائر ہیں۔ یہ پڑھنے کا مطلب انہیں یہ چھوٹے نہیں، یہ بہت بڑے اہمیت کے حامل ہے، اس لیے ہم یہ نظر انداز کر دے رہے ہیں تو پھر کبائر کی طرف جو اور بڑی بات ہو جاتی۔ چھوٹے گناہ کے لیے فکر مند رہیں گے تو چھوٹی نیکی رہتی، نیکی کا فائدہ یہ رہتا مزید نیکی کی توفیق ہوتے رہتی، اور گناہ کے کئی نقصانات ہیں، اس میں ایک نقصان یہ ہے، ایک گناہ کرا میں اور آپ،
اگلا گناہ کرنا آسان ہو جاتا. بائیں ہاتھ سے پی لیا آپ پانی, کل کے دن بائیں ہاتھ سے کھانا بھی آسان ہو جاتا, پانی پیا تھا نا میں. کیفیتیں بدلتی جاتی. ایک گناہ کرنے سے عذاب الگ چیز ہے, وہ تو ہوتا, نام اعمال میں لکھے جاتا. ایمان کی کمزوری ہوتی, جیسے ایمان کی کمزوری ہوتی اور ایک گناہ آسان ہوتا. گناہ در گناہ آسانی بڑھتے جاتی, بڑھتے ہوئے جو سو بات آگے بڑھ جاتی. اس میں سے چند صغائر ہیں جس سے احتیاط کرنا ہے. اول, صغیرہ گناہ کی چند مثالیں. وضو کے بعد انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا, تشبیح کرنا. عام طور پہ جب یہ اصول ہے, یہاں بیٹھ سکتے ایسا مجلس میں آپ, لیکن جب مسجد میں نماز کے انتظار میں رہتے یہ عمل نہیں کرنا. تشبیح بولتے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسری ہاتھ میں ڈال کے بیٹھنا. یوں کرنا ہے, آپ کر لی الگ بات ہے. مسجد میں جمعہ کا خطبہ سنتا بیٹھیں, یا آپ اذان ہو گئی مسجد میں وضو کر لے کے بیٹھیں, 5 منٹ ہے جماعت کے لیے, ایسا نہیں بیٹھنا. کیوں نہیں بیٹھنا؟ صغیرہ گناہ ہے. صغیرہ کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے. کب ہوتا عمل آپ دیکھیے. حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے جب کوئی شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے, پھر نماز کے ارادے سے مسجد کی طرف نکلے تو انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالے, اس لیے کہ وہ نماز ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اس لیے کہ وہ نماز ہے سے مراد کیا ہے؟ الحدیث یفسر بعضہ بعض, ایک حدیث دوسرے حدیث کو سمجھاتی. دوسری حدیث میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی نماز میں ہے, نماز کا اجر و ثواب ہے. تو جب نماز کے انتظار میں بیٹھتے تو یہ کیفیت سے منع کیوں کریں؟ افلاسی, سستی, منوسیت, یہ بات نہیں. سستی, کاہلی آ سکتی, نیند کے چانسز رہتے. ذرا کمفرٹیبل فیل کرنے آدمی یوں کرتا, یوں کر لیتا, تو اس کے جسم کی جو فزیکل اپیئرنس ہے اس میں آسانی, آرام کا مزاج آ سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی نصیحت کر دی. ایسا نہیں ارے بھائی یہ نہیں کرنا پڑ رہا اسلام میں, اس کے فائدے ہیں, وہ بعد میں فزیوتھراپی والے کو مجھے تو نہیں بولتا. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے. اب عادتاً آپ بیٹھ گئے, بھول گئے تھے مسجد میں وضو کی, یہاں بیٹھنا مسئلہ نہیں ہے, وہاں بیٹھنا ہی مسجد میں نماز کے انتظار میں صرف اس ایک لمحے کے لیے ممانعت ہے. یہاں بیٹھنا چاہ رہے ہیں, ہم گھر میں اخبار پڑھتے بیٹھے, آپ یا دوستوں کچھ بھی کھانا کھاتے بیٹھے, ایسا کر رہے ہیں, حرج نہیں. لیکن مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنا ہے. کیفیت کیسی؟ بیٹھے مسجد میں آپ نماز کے لیے, ارے ایسا نہیں بیٹھنا, بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیے. کیا بگڑ رہا بولیے آپ؟ صرف اجر خوف الہی سے ہی یہ کام ہوتا. یوں آتے, اللہ یاد آ گیا, یوں ہو گیا ہاتھ. زندگی کا نظام بھی چاہیے ہے, چھوڑ دینا. العبادہ ایاک نعبد, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. مراد کیا ہے؟ عبادت میں یہ بھی شامل ہے, ہر وہ کام جو اللہ نے کرنے کے لیے کہا کرنا عبادت ہے, اور ہر وہ کام جس سے اللہ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وہ بھی عبادت ہے. کیونکہ آپ چھوڑ رہے ہیں کیوں لیے؟ اطاعت کے لیے. یہ خود ایک ٹریننگ رہتی ہے, یہ خود ایک پریکٹس رہتی ہے. جب میں اللہ کے لیے یہ کام چھوڑ دیا, دوسرے کام کو بھی چھوڑتا ہوں, جو کرنے کا ہے وہ بھی کرتا ہوں. یہ ایک عمل. دوسرا, دوران نماز بال سنوارنا اور کپڑے سمیٹنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے. کیفیت جو میں بول رہا تھا پہلے وہ موضوع ہے, یوں بیٹھے ہوئے آپ, خیال آ گیا آپ کو, ارے حدیث میں ایسا نہیں کرنا, چھوڑ دیے. کسی کو خیال آیا, اب کیا کر لیتے بیٹھیں گے, سو اتنی باتیں چھوڑ دو, آپ نے میرے کو عادت ہے میں نہیں چھوڑتا ہوں, پکڑ لے کے بیٹھے. صغائر اب لکھا جاتا ہو, کیونکہ آپ ضد پکڑ لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھاتے ہوئے دیکھا, سیدھے ہاتھ سے کھا رہے ہیں, انہیں بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے سیدھے ہاتھ سے کھا. قول بھی آ گیا, عمل بھی دیکھ لیا, بولا میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بتائے سیدھے ہاتھ سے کھا, بولے میں نہیں کھاتا ہوں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو زندگی بھر سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکیں گا. صحابہ بولے ہم اس کی موت سے پہلے تک بھی اس کو دیکھے, کبھی زندگی میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھایا. چھوٹا عمل چھوڑ دی آپ, گمراہی لکھ دی جاتی ہے. ضد نہ ہونا دین کے معاملے میں, چھوٹی بات بھی رہی تو اڑ گئے سمجھو آپ, پھر اللہ وہیں لاک کر دیتا, ہٹ نہیں سکتے. لوگ چھوٹی چھوٹی بات کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے, اور کچھ کبائر کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے, کچھ عقائد کے بگاڑ کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے. دوسرا عمل,
دوران نماز بال اور کمڑے سمیٹنا، عورتوں کی بھی خاص نصیحت کرنا، کپڑے یوں سمیٹ لیتے بیٹھے، یوں اوڑھنیاں کر لیتے بیٹھے، ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا جس میں ہٹ رہا نہیں، بالا نہیں دکھ رہے ہیں، یوں نماز کے درمیان کر رہے ہیں، یہ بالا سمیٹنا، داڑھیوں میں اس طرح کرنا منع ہے۔ جس پوزیشن میں ہے اس پوزیشن میں کپڑے کو آپ جو سو چھوڑ دینا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے کپڑوں اور بال کو دوران نماز نہ سمیٹیں۔ ہلا لیتے نہ بیٹھنا، سمیٹ لیتے نہ بیٹھنا کپڑے، منع کریں، لیکن عذاب کا ذکر نہیں ہے، وعید نہیں ہے، وارننگ لی ہے، لعنت نہیں ہے۔ اس لیے اہل علم بولے صغیرہ گناہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تیسرا صغیرہ گناہ، دوران نماز کمر پر ہاتھ رکھنا۔ یہود جب نماز پڑھتے تھے تو کمر پہ ایسا ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے، ابھی بھی یوٹیوب پہ دیکھو آپ یوں پڑھتے ہو، ہلتے رہتے، ایسا کمر پہ ہاتھ رکھے، تو ایسا ٹھہرنا منع ہے، کمر پر ہاتھ رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نمازی کو نماز کے دوران کمر پر ہاتھ رکھنے سے منع کیا گیا، اسے بخاری نے روایت کیا۔ صرف منع کرے، ویسا مت کرو۔ بعض لوگ رکھ لیتے ہیں، ضد کو رکھیں، صغیرہ گناہ ہے، گناہ لکھا جاتا، اور صغائر کی وجہ سے بھی جہنم کی آگ خریدی جاتی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے، صغیرہ گناہوں میں سے۔ چوتھا، دوران نماز جمائی کو روکنے کی کوشش نہ کرنا، نئے روکے اب چھوڑ دیے، گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے۔ ایک تو دوسرے والے کو تکلیف نہ ہونا آپ کی سانس سے، ڈسپلن، اخلاق، اور اللہ پسند نہیں کرتا اس چیز کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں جمائی آنا شیطان کی طرف سے ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو منہ بند کرے، پہلے دانتوں کو کسنا اور اسے روکے جہاں تک ممکن ہو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ کبھی منہ کھل جاتا، ہاتھ رکھ لینا۔ تو جمائی کو کنٹرول کرنا یہ نماز کے لیے خاص ہے۔ عام طور پہ آپ بیٹھے ہوئے، اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ جمائی کو کنٹرول کرنا، حتیٰ کہ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اپنی ڈکاروں کو ہم سے دور رکھو، لوگوں کے منہوں پہ ڈکار بھی نہ لینا، احتیاط، اخلاقی تقاضا ہے، اسلامی ڈسپلن سے، جمائی بھی منہ پہ نہ لینا، ڈکارہ بھی لوگوں کے قریب نہ لینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرے، کس سے؟ کھلی جمائی، منہ چھوڑ دینے سے نماز میں۔ اب آپ سوچ رہے نہیں ہوتا، بے اپنے سے لیتے جا رہے ہیں، نوٹ ہوتے رہتا گناہ، صغائر میں سے۔ اگلا گناہ، دوران تشہد ہاتھ پر ٹیک لگانا، یعنی دیوار کا ٹیکا بھی لینا، ایسا مسجد میں یہاں ایک لاسٹ میں آپ بیٹھے، سمجھو آپ ادھر بیٹھے، بیچ میں لوگ ہیں، کونے کونے میں جگہ ملی، تشہد پڑھتے خود آپ دیوار کو ٹیکا لے لیے، منع ہے ٹیکا لینا، یا ہاتھ سے ٹیکا رکھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح نہیں بیٹھنا ہے تشہد میں۔ اگر ٹیکا لگائے گناہ میں شمار ہوتی چیز، صغائر میں سے ہے، عذاب کا ذکر نہیں ہے، لیکن صغیرہ کے لیے جہنم کی عذاب خریدی جاتی۔ اللہ کی رحمت ہو تو معافی ہے، اللہ چاہے تو عذاب بھی ہو سکتا، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جس کے بارے میں آگے پڑھیں گے وہ معاف بھی ہو جاتے، نیت اخلاص کی رہنا۔ دوسرا، بغیر کسی وجہ کے نماز عشاء سے پہلے سونا، اور بغیر کسی جائز وجہ کے عشاء کے بعد باتیں کرتے بیٹھنا منع ہے۔ پھر بھی آپ بوئن پلی میں بند ہو جاتے ہوں گے، اب اولڈ سٹی میں تو مارننگ کی 11:30 بجے رات کو شروع ہوتی، اور گڈ مارننگ بولنے کا صحیح ٹائم رات کے 12 بجے ہے، کیونکہ 12 AM جب بھی شروع ہوتا، نائٹ مارننگ کی کاؤنٹ ہوتی ہے، اس کا صحیح پریکٹیکل استعمال ہمارے پاس اولڈ سٹی میں ہوتا، کیونکہ السلام علیکم منہ برش ہو کر گیا تھا رات کے 12، 11:30، 12 بجے تھے، AM میں صحیح گڈ مارننگ بولتا ہوں۔ صغائر میں سے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ، ابو ذر اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تہائی رات تک مؤخر کر کے ادا فرماتے، اور نماز عشاء سے قبل سونے کو ناپسند کرتے تھے، اور نماز عشاء کے بعد باتیں کرنا ناپسند کرتے تھے۔ اب اپنے پاس 10:30 بجے جب آپ ولیمے میں جانے نکلتے، ادھر کا رہو ادھر کا رہو، منیمم 10 ساڑھے 10 بجے تیاری ہوتی، ٹائم ہی نہیں ہے۔ پھر آپ ایسی دعوت میں اگر نئے جانا چاہ رہے ہیں جہاں پر دولہا 11، 11:30، 11:15 کو آ رہا، تو یہی سنت ہے کہ آپ نہیں جانا، اس کو بولنے کا اختیار بھی نہیں ہے، دعوت قبول کرنا سنت ہے، بلکہ یہ ٹائم کی دعوت ہی سنت نہیں ہے، پہلے دن کی دعوت، دوپہر کی دعوت، شام کی دعوت الگ۔ عشاء کے بعد بے وجہ کی گفتگو کرتے بیٹھنا منع ہے، درس چل رہا عشاء کے بعد ہی چل رہا، جائز ہے،
ولیمے کا کھانا ہے جائز ہے، کھا لیے نکل گئے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیے تھے صحابہ کرام کو، کھانے آ گئے تھے، کھانا کھا کے گفتگو کرتے بیٹھے، آیت نازل ہوئی. یہ بات نبی پہ گراں گزرتی، تکلیف ہوتی کہ ان کے گھر میں تم بیٹھے رہو کھا کے، لیکن وہ شرماتے تم کو بولنے، لیکن اللہ کسی کے بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا. آیت نازل ہو گئے، کھا لیے چلے جانا. یہ اسلامی آداب ہے، اخلاقیات میں تمام چیزیں شامل ہیں. تو عشاء کے بعد کی جو لائف ہے اپنی سسٹم، اس میں گناہ ہو رہا کنٹینیو، جاگنے سے، روڈوں پہ، چبوتروں پہ، بے وجہ گفتگو میں، کام ہے حرج نہیں ہے، لیکن جو عادت ہے پانا وانا بیڑے بن لے کے گٹکے کے پاکٹاں رکھ لے کے رات گزارنے کے اثر جو نکلتے صغائر میں سے، وہ صغائر بیٹھنا، گالی دینا پھر کبیرہ، اس کو چھیڑ دینا کبیرہ، بڑے بڑے پلاننگ کرنا کبیرہ، تو کبائر صغائر. ایک چیز کو چھوڑے آپ 10 برائیاں نکل جاتے اس میں. بے وجہ کی باتوں میں پڑنا نہیں ہے. عشاء کے بعد بولے گھر کی طرف آدمی رخ کرا، کئیوں بڑے گناہوں سے بچ جاتا، روڈ پہ ہونے والے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ہونے والے کبائر سے بچ جاتا. ایک صغیرہ سے بچنے کی ضرورت ہے. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیتے وقت برتن میں سانس لینے سے منع کیا. منع کیا مطلب آپ جان بوجھ کے لے رہے ہیں، میرے کو ایسی چاہتا، گناہ ہے. پانی پی رہے ہیں، پیتے پیتے اس میں سانس نہیں چھوڑنا ہے. اس کے کئی فوائد ہیں، وہ پھر آپ کو سائنس پڑھنا پڑتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی تو سائنس پڑھ کے ایمان نہ لاتے، اپن پہلے ایمان لاتے بعد میں سائنس پڑھتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی گواہی پر ایمان لائے ہم دین کے. تحقیق ہوئی بات، ایمان لانے والا پھر جب تک کافر ہی رہتا، تحقیق کے انتظار میں نہیں رہنا. الذین یؤمنون بالغیب، غیب کی ساری باتوں پہ ایمان لاتے، بعد میں تحقیق ہوتی، بعد میں ظاہر ہوتی. اللہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایمان لائے، تو وہ بھی صغیرہ میں سے ہے. دوسرا، پیشاب کرتے ہوئے داہنے ہاتھ سے شرمگاہ کو چھونا، رائٹ ہینڈ سے طہارت نہیں لینا. لے رہی صغیرہ گناہ میں سے ہے، گناہ لکھا جاتا. آداب ہیں، منع کیے. اس کے نقصانات، شرمگاہ کو ہاتھ لگائے، گندگی ہے، ہاتھ برابر سے دھونے کو نہیں ملا، اسی سے کھا لیے پی لیے، پیٹ میں جاتے چیزاں، یہ تمام فوائد ہیں. فائدہ بعد میں، پہلے حکم، اطاعت ہی عبادت میں فائدہ، نہیں تو گناہ صغائر. نیکسٹ، دائنے ہاتھ سے استنجا کرنا، سیدھے ہاتھ سے طہارت لینا منع ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص کچھ پی رہا ہو تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب کوئی پیشاب کرے تو شرمگاہ کو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ چھوئیں، اور جب استنجا طہارت کرے تو دائیں ہاتھ سے طہارت نہ لے، لیفٹ ہینڈ کا استعمال کرے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اگلا صغیرہ گناہ، مساجد کی آرائش اور زینت پہ فخر کرنا. مسجد کو بہت اچھا بنانا مطلب سجا رہے، آرنامنٹیشن. مسجد کا زمین خریدنے کو جتنے پیسے ہو رہے ہیں، اندر سجاوٹ کو اتنے پیسے ہو جا رہے ہیں. صدر صاحب کا گھر بڑا بنے ہوا ہے تو صدر صاحب ویسی مسجد بنانا چاہ رہے ہیں، نہیں، گناہ ہے. مساجد کو آرائش نہیں کر سکتے آپ، بہت زیادہ آرائش ہے، کیا مسجد بنائے بھائی، واہ، یہ بولنا بھی گناہ ہے. اس لیے حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مساجد پر فخر کرنے سے منع فرمایا. فخر کر رہے ہیں آپ، کیا مسجد بنائے بھائی، یہ فخر کرنا ہے، نہیں ہے، صغائر میں سے گناہ ہے. مساجد کو سمپل رکھنا مگر مضبوط بنانا. مضبوطی میں مہنگا پیسہ لگتا، وہ الگ بات ہے، لیکن آرنامنٹیشن میں، خالی ماربل میں، گرینیٹ میں، وہاں سے منگا رہے ہیں، یہاں سے منگا رہے ہیں، فلاں کر دے رہے ہیں، یہ جھومرا، یہ پی او پی، وہ بھر دے رہے ہیں، گناہ ہے. سمپل رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مساجد، اور منع کرے. اب رہن دو بھائی، ضد کر رہی ہیں، اہل حدیث مسجدہ نہیں ہے کیا آرائش میں، گناہ ہے. اپن جب چھوٹی چھوٹی چیز کو چھوڑ دیتے ہو جاتا معاملہ. اتنے آرنامنٹیشن میں گاؤں میں جو 4-5-6 لاکھ میں 100 گز کی جگہ بن جاتی، جھوپڑی ڈال کے نماز شروع کر سکتے ہیں وہاں، وہ فکر نہیں جاتی اپنی. نیکسٹ، درمیانی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی میں انگوٹھی پہننا منع کی ہے. جیسا یہ فنگر دونوں میں ایک ساتھ پہننا منع کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک انگلی میں پہن سکتا مرد آدمی چاندی کی. دوسرا، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا، لیفٹ ہینڈ سے کھانا پینا صغائر میں سے.
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے نہ پیے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے۔ تو اب شیطان کی صفت ہے وہ، بحیثیت انسان ہم اشرف ہیں جنات سے بھی، وہ مردود کا عمل کرنے سے بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کرو، اس میں بقا ہے، خیر ہے، اچھائی ہے۔ عام طور پہ اپنے بعد یہ بھی ہوتا، جھوٹا ہاتھ رہا تو یہ سسٹم چلتا، وہ کہاں سے آگے ایجاد سمجھنے نہیں ہتھیلی جھوٹی نہیں رہتی، یوں پکڑنا پینا، پانی بھر کے پیو آپ کچھ بھی کیوں، ایسا پکڑ لینا، کم ڈالیے۔ دعوتوں میں تو یوزن تھرو گلاس آ گئے آج کل، پہلے تو بھی کانچ کے تھے، جھوٹی بھی ہو رہی تو ہونے دو، آپ پیو پھینک دو، کوئی بھی دیکھ لیے تو کیا ہوتا کہ یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے تو فکر نہیں ہو رہی، انہوں دیکھ لیے تو کیا سمجھتی، کیا سمجھیں گے آپ کو، سنت پہ عمل کر رہا سمجھتے، انہیں بھی دیکھ کے پیتا، پوچھتا ایسا کیوں پی رہے میں جنگلی چالے بتاؤ، سنت ہے سیدھے ہاتھ سے، سنت اب جنگلی چالے دکھ رہی تو اس کی ایمان کی کمزوری۔ اب بتا کفار کو آپ کی نماز کیا دکھتی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کفار جو ہے مشرکین آپ کی نماز کو اچھا سمجھتے کیا، یہ کیا ہے توڑگلو، یہ کیا نماز آپ پڑھ رہے تھے، تو کیا نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے اب آپ، کفار بول رہے ہیں بول کے؟ ویسے کوئی مسلمان اور رہا سیدھے ہاتھ گلاس جھوٹی کر دیے وہ تو کیا پانی پینا بھی چھوڑ دیں گے، سنت کو ایک ایک کرتے وہ سب چیز چھوڑ دیتے۔ ایسی موتےبری میں دین پورا نکلتے چلے آتا، بچتا کیا پھر؟ آپ اکیلے پی رہے ہیں سیدھے ہاتھ سے مجلس میں، تو یہی دور کا ذکر کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دین جب آیا تھا اجنبی تھا، مطلب چند لوگ عمل کرتے تھے، ان قریب یہ دوبارہ اجنبی ہو جائیں گا، چند ہی لوگ دیکھیں گے آپ کو سیدھے ہاتھ سے پانی پینے والے، یہ اس قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اجنبی ہو جائیں گا دین۔ آپ کے گھر کے لیڈیز صحیح حجاب پہن رہی، اجنبی ہے، چند لوگ ہی رہتے، تو معاشرے میں کوئی چیز چل رہی، قبولیت ہے، اس سے ہم دین کو نہیں تولتے، ہم قرآن اور سنت سے دین کو تولنے کی توفیق ہوئے تو بہت بڑی کامیابی ہے، سمجھے آپ۔ اگلا صغیرہ گناہ، گھر میں جلتی آگ چھوڑ کے سو جانا، ابھی تو خیر قندیل چراغ کا زمانہ نہیں ہے، جلتی آگ جلی ہوئی ہے اس کو جلتے ہوئے چھوڑ دے کے آپ سو جا رہے ہیں، خاص طور پہ اگربتیاں وغیرہ جو مچھروں کے لگاتے، ایسی جگہ لگا دے رہے ہیں جہاں نیچے بیڈ شیٹ ہے، کپڑا ہے، گر کے آگ لگ سکتی، دیکھ کے پتھر وغیرہ کی جگہ جو سو لگانا منع کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سونے لگو تو اپنے گھروں میں جلتی آگ مت چھوڑو، گھر جلا سکتا، اور اس میں بھی چوہوں وغیرہ کا بھی ذکر آیا کہ مارنے کا حکم ہے ان کو، اس لیے کہ حدیث میں یہ گھروں کو آگ لگاتے، قندیلیں گرا دیتے، فلاں گرا دیتے تھے، اسی وجہ سے گھروں کو آگ لگ جاتی تھی۔ شیطانی عمل میں ایک چوہا بھی آتا، گھونس بھی آتی، ان لوگوں کے ذریعے بھی شیطان ان لوگوں کو اکساتا، تو ان لوگوں کے ابھی کام کر دینا۔ نیکسٹ، پیٹ کے بل لیٹنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے، اوندھے سونا بولتے، دیکھیے نہیں میرے کو نیند ویسی آتی اپن سمجھ رہے ہیں تو ضد ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پیٹ کے بل لیٹے دیکھا تو فرمایا یہ لیٹنا ایسا ہے جیسے اللہ پسند نہیں فرماتا، اسے ترمذی نے روایت کی، اللہ کو پسند نہیں ہو لیٹنے کا طریقہ، سیدھی کروٹ، چتے، بائیں کروٹ، جیسا بھی لیٹو آپ، پیٹ کے بل لیٹنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے، لیکن عذاب کا ذکر نہیں ہے، یہ بھی دین کی آسانی ہے، انسان ہے سو جا سکتا غفلت میں، اس لیے کہ سوتا ہوا جب تک کہ جاگ نہ جائے گناہ لکھا جاتا، حدیث ہے۔ نیند میں آپ پیٹ کے بل لیٹ گئے، آپ کو معلوم نہیں ہے، احساس نہیں ہو رہا، جان بوجھ کے لیٹنا الگ بات ہے سوتے وقت ہی، لیکن نیند میں آپ صحیح لیٹے تھے، پیٹ کے بل ہو گئے، سوتا ہوا جب تک کہ جاگ نہ جائے گناہ نہیں لکھا جاتا، گناہ نہیں ہے اس کے لیے، ہوش و حواس میں ویسی سو رہے ہیں آپ تو گناہ ہے۔ دوسرا صغیرہ گناہ، اب تو 25+ میں بھی لوگوں کو یہ بات آ جا رہی، حدیث، سفید بال نکالنا، چن کے، جیسا یہ بال ہے اس کو ایسا اٹھا کے میں یوں کاٹ رہا ہوں، وائٹ کو چن کے منع کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سلیکٹ کر کے نہیں، کٹنگ کرتے وقت آپ وائٹ کالے سب کٹ جاتے الگ بات ہے، لیکن سلیکٹڈ ایک ایک جب نیا آتا پریشان ہو کے کالے بال کو نکال دیتے، گناہ ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بال اکھاڑنے سے منع فرمایا، یہ مسلمان کا نور ہے، کلر کی اجازت ہے، کالا چھوڑ کے سب کچھ بھی کر لو، چھوڑ دینا یہ بھی 200 حدیث ہے، دونوں دلیل ہیں، دونوں عمل کر سکتے۔ نیکسٹ، حلال کھانے سے نفرت کرنا، جیسے کسی کو بھنڈی پسند نہیں ہے
کسی کو عربی پسند نہیں ہے، کسی کو کلیجی پسند نہیں ہے، برا نہیں بول سکتے، نفرت نہیں کر سکتے، گالی نہیں دے سکتے، پسند نہیں ہے نہیں کھاؤ۔ حلال چیز، جو حلال چیز ہے اس کو برا بولنا منع ہے، بول رہے ہیں آپ گناہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے صحابی نے سنا، جب ایک آدمی نے سوال کیا کھانے کی چیزوں میں سے کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جس سے ہم پرہیز کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کی چیزوں کے معاملے میں اپنے دل میں کسی شے کا اضطراب محسوس مت کرو، نفرت۔ کیا تو عیسائیوں سے مشابہت کرنا چاہتا ہے جو ہر چیز میں شک کرتے ہیں؟ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ شک و شبے میں بھی نہیں پڑنا، جو حلال ہے تو حلال ہے، جیسا جامع نظامہ کا فتویٰ ہے جھینگا نہیں کھاتے اولنا، یہ چیز میں آ جاتے پھر حلال چیز کو لوگوں کو روک دیے، گناہ ہے، ڈکلیریشن فتویٰ ہے، جھینگا مسلک حنفیت میں کھانا منع ہے بول کے لگا دو شادی خانے ولیموں میں، کھاتے نہیں کھاتے دیکھیں گے لوگ، سب کھا رہے، فتووں میں نئی نئی چیزاں۔ تو اس طریقے حلال چیز سے نفرت نہیں ہونا، پسند نہیں ہے بھائی میرے کو نہیں جمتا مزاج، ٹیسٹ نہیں سمجھا، مت کھاؤ، برا مت بولو، منع مت کرو۔ نیکسٹ، مجلس کے آداب، دو لوگ سفر کر رہے ہیں ان کے آداب۔ کسی کو پیٹ سے ہوا خارج ہو جائے تو اس پہ ہنسنا نہیں، گیسز بدبو آ گئی، ہنسنا نہیں، بچوں کے آداب ہے، اسکول میں کوئی بچے کرے، چھوٹے عمر کے بچے ایک دوسرے پہ ہنستے، منع کرنا، اخلاقی تقاضے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوز مارنے والے پر ہنسنے سے منع فرمایا، اسے طبرانی نے روایت کیا، منع کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسی کیسی اسلام میں تعلیمات ہے، دیکھیے آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ڈسپلن سکھا دیے، ایک دم ڈسپلن پرفیکٹ۔ دوسرا، دھوپ اور چھاؤں کے درمیان بیٹھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے، دھوپ اور چھاؤں نہیں، دوپہر کے بعد جھاڑ ہے، جھاڑ کی چھاؤں رہتی، چھاؤں ختم ہوتے دھوپ شروع ہوتی، وہ چھاؤں اور دھوپ کا جو سینٹر حصہ ہے وہاں نہیں بیٹھنا، اس لیے وہاں شیاطین بیٹھنے کی جگہ ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نصف دھوپ اور نصف سائے میں بیٹھنے سے منع فرمایا، نصف فرمایا کہ شیطان کی بیٹھک کی جگہ ہے، شیاطین بیٹھتے ہیں یہاں پر، فارم ہاؤسوں کو جا رہے ہیں، گاؤں میں جا رہے ہیں، ایسے جگہوں پہ بیٹھے، آئے بات کیا کی حرکتیں ہو رہے ہیں، ایسے جگہوں پہ کبھی بیٹھنے کی ویسے ہوتا وہاں پیشاباں کر دیتے لوگ، شیاطین بیٹھنے کی جگہ ہے، ایسی جگہ سے گزر بھی ہو رہا تو بسم اللہ بول کے گزر جانا، بیٹھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے۔ تھوڑی دھوپ آگے بڑھ جاتی یا چھاؤں پیچھے ہو جاتی، یا تو پوری چھاؤں میں بیٹھو یا تو پوری دھوپ میں بیٹھو۔ نیکسٹ، یہ بہت اہم حدیث ہے، بہت اہم حدیث، اتنے بڑے بڑے فنکشنات جس میں 50 لاکھ 40 لاکھ 30 لاکھ خرچہ ہو رہے ہیں، آپ نیکی نہیں ہے۔ دیکھیے، مہمان کے لیے غیر ضروری یا استطاعت سے بڑھ کے تکلف کرنے سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے کی شادی، بچی کی شادی، مہمان کو بلائے، غیر ضروری کا تکلف گناہ ہے۔ مطلب تنخواہ جب آپ کی 40,000 ہے، آپ 15 لاکھ کی شادی کرتے رہیں خالی کھانے میں، کس کے لیے؟ مہمانوں کے لیے، اس سے منع کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، غیر ضروری کا تکلف۔ گھر میں بھی کوئی مہمان ہے، بھائی جتنی طاقت ہے، نہیں پیسے نہیں ہیں، انہوں آئے کیا سوچیں گے، کریڈٹ کارڈ سے گھس کے کھلا رہے مہمان کو، تکلف ہی کرنا نہیں ہے، لینا ہی نہیں ہے لوڈ آپ کو۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مہمان کے لیے تکلف کرنے سے منع فرمایا، ختم، سمپل۔ ولیمہ کھلانا ہے، کتنی طاقت ہے بھائی؟ 400 کو کھلا سکتا ہوں بس، 600 200 اور آتے کہتے ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، بس مستطاعت ہوں، طاقت آپ کی اتنی ہے، پورے مسائل حل ہو گئے۔ ایک ہی حدیث، چھوٹا گناہ ہے، اگنور کر دیے، سود میں پھنس گئے، اگنور کر دیے، کریڈٹ کارڈ کے بلاں بھرنے میں پھنس گئے۔ اب تو کریڈٹ کارڈ کا بل بھرنے کے اور ایک کارڈ نکلا کریڈٹ پے بول کے، کریڈٹ کو پیمنٹ کر لیتے رہا انہیں، بس ادھر کھینچتے جاؤ انہیں بھرتے آتا، اس پہ سود اس پہ سود۔ خالی کیا کرنا تھا آپ کو؟ تکلف نہیں کرنا تھا مہمان کے بعد میں، آپ اوور لوڈ لے لیے، صغیرہ کرے، کبائر چمڑ گئے پورے، ایک غلطی چین بن جاتی پوری۔ تو اس سے بچنا ہے، گھر کا مہمان رہو، دعوت کا مہمان رہو، لائٹ لینا، بھائی اتنا کر سکتے، یہ میری طاقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جب حضرت عائشہ سے رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں دوسرے دن اتفاق سے ہمارے پڑوس میں سے ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفے میں کھانا بھیجا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طریقے سے کھانا آتا تھا، ایک تحفہ، ایک صدقہ۔ صدقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کو اجازت نہیں دی اللہ تعالیٰ، تو پورا صدقے کا کھانا، کھجور، دودھ، کچھ بھی رہو، اصحاب صفہ مدینے مسجد نبی میں چلے آتا تھا صحابہ میں۔ تحفے میں جو آتا تھا وہ آدھا رکھتے تھے، آدھا بانٹتے تھے۔ تو شادی کے دوسرے دن صبح حضرت عائشہ کہتی ہیں پڑوس میں سے ایک آدمی ہمارے پاس کھانا بھیج دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کھانے میں ڈکلیئر یہ کر دیے یہی میرے ولیمے کا کھانا ہے، کھاؤ۔ تکلف ہی نہیں، ٹینشن ہی نہیں، بوڑ چیز کہاں سے کی آ رہا، مچھلی کہاں سے کی آ رہی، جھنگا کہاں سے کی آ رہا، وہاں سے آیا صاحب، یہ وہاں سے آیا صاحب، یہ پیسہ کہاں سے آیا صاحب، وہ نکو پوچھو صاحب، کھانا کھاؤ۔ تکلف، پھنس گئے، چھوٹا گناہ، پورے قواعد سے مر جاتے۔ لائٹ نہیں لینا دین کی بات کو، اڑ جانا کرنے میں، جو کرو بولے، جو چھوڑ دو بولے اڑ جانا، مستطاعتم، طاقت کے مطابق، کوئی کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا، اپنے اپنے اختیار کی بات ہے، کل بنی آدم خطاؤن۔ اگلا، جس چھت پر منڈیر نہ ہو اس پر سونا منع ہے۔ ابھی تو اتنا نہیں ہے، بن گئے چھتوں پہ لوگ گرمیوں کے دنوں میں سو جاتے تھے پہلے، حال تک بھی 10 سال 15 سال پہلے تک بھی یہ حال تھا، چبوتروں پہ گھروں پہ سو جاتے تھے لوگ۔ منڈیر نہیں ہے وہاں سونا نہیں ہے، منڈیر یعنی ریلنگ وغیرہ، یہ خط خیال کرے، نیند میں کہیں بھی گر کے آدمی جان بھی جا سکتی، ہاتھ پیر کو بھی نقصان ہو سکتا، منع کرے۔ نیکسٹ، بند جوتا کھڑے ہو کر پہننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے۔ اس کی ڈوری بندھی بھی ہے، پیر اٹکتا نہیں، اٹکتے اچھل لیتے لنگڑ لیتے پہننے جا رہے ہیں، بیٹھ کے پہننے کا ذکر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے منع فرمایا ہے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ دوسرا، مرغے کو برا بلا کہنا منع ہے۔ مرغا جب بانگ دیتا فرشتے کو دیکھتا انہیں، اور اس وقت دعا سکھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھو اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا طلبگار ہوں، اس لیے اس نے فرشتے کو دیکھا ہے۔ الحدیث یفسر بعض بعض، مرغا جب بھی بانگ دیتا، مسلم بستیوں میں رہتے، وہ فلیٹوں میں لا کے رکھتے بھی نہیں، ایک آدھ رکھنا مرغا۔ فرشتے، دو حدیثیں ہیں، جتنے بھی اہل حدیثوں کو ٹارگیٹ کرتے، یہ تم 4 بجے، 3:45، 3:30 کو نماز کیسے پکڑ رہے ہیں، مرغے کی مثال دینا ان لوگوں کو۔ فرشتوں کی 2 ٹیم رہتی، اعمال لکھنے جو زمین پہ آتے، ایک فجر کا ٹائم آتی ایک ٹکڑی، تو جو ٹکڑی رات سے ہونے چلے جاتی، یہ جو ٹیم آئی فجر کا ٹائم نام ہے اعمال لکھنے کی، یہ ٹکڑی عصر کی نماز تک رہتی۔ کب تک؟ عصر۔ اور عصر میں فریش ٹیم آتی فرشتوں کی، تو صبح فجر کو ایسے والے چلے جاتے۔ اب عصر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا، دیکھیے آپ 3:25 کے آس پاس، 3:22 3:25 یہ دنوں میں موسم بدلتے، کیسا ٹائم بدلتا، کوئی بھی بستی میں آپ ہیں جہاں مرغا بانگ دے رہا، دوپہر کا ٹائم، آپ گھڑی دیکھ لو اپلیکیشن کھول کے، عصر کی نماز کے 5-7 منٹ پہلے شروع کرتا انہیں، نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے۔ اذان دیو نکو دیو امام صاحب، وقت قریب آ گیا، کہیں بھی مرغا، ہندو کے گھر میں بھی رہو نہیں، مسلمان کے گھر میں رہو، تو بانگ آ جاتی ہے آپ کو، وہی ٹائم بانگ دینا شروع کرتے وہ لوگ، کیونکہ انہیں فرشتے کو دیکھا بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں تو فرشتے جب آتے ہیں اللہ نازل ہو کے، فجر کے ٹائم تو بانگ دیتے تو عام بات ہے، کیوں؟ فرشتوں کا نزول ہوتا، آنا ایک ٹیم، دوسری ٹیم جانا، تو اس لیے جب مرغے بانگ دیتے ان سے چڑھنا نہیں، دعا کرنے کا وقت ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، اور اٹھاتا انہیں لوگوں کو، فرشتوں کو دیکھ رہا اس وجہ سے بانگ دے رہا، گالی مت دو اس کو۔ دوسرا صغیرہ گناہ ہے، زیادہ ہنسنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائیں۔ ہنسنے پہ دعا بھی ہے اسلام میں، اس لیے الحدیث یفسر بعض بعض، ایک حدیث سن کے اپن وہ سمجھ لینا۔ صحابی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ایک وقت ہنستے ہوئے، حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھے تو کہا اضحک اللہ سنک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو مسکراتا ہوا رکھے۔ ہنسنے والے کو برکت کی دعا بھی دینا ہے، لیکن غیر ضروری بات پہ ہنسنا یہ منع ہے۔ ہنسنے کے واسطے خاص پروگراموں کو دیکھتے بیٹھنا یہ منع ہے۔ ہنسی نہیں آ رہی تو بھی ہنسی، سینسیبل بات پہ ہنسنا، نان سینس بات پہ ہنسنے کی عادت ہو گئی۔ اب آج کل ویڈیو آ رہے ہیں، دیکھیں کچھ تو بھی ویڈیو کچھ تو بھی رہتا، بیک گراؤنڈ میں ہنسی کی آواز رہتی ہے بلے سے، ہاں ہاں ہاں، انہیں ہنستے ہی رہتا۔ ابھی بات شروع ہی نہیں ہوئی ہنسنے کی،
کچھ آپ کو افیکٹ ہی نہیں ہوا سائیکولوجیکل، ہنسنا، رونا، سمجھنا، کیا کرنا، ہٹا دینا ویڈیو، کچھ بھی نہیں. بے وجہ کی باتوں پہ ہنسنے کی عادت مسلمان کو نہیں ہو سکتی. سینسیبل ہیں ہم، قرآن و سنت یہ سینسیبل باتیں ہیں. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے سنجیدہ بات، عمدہ بات اللہ کی بات ہے. وَخَيْرِ الْحَدِي حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن سمجھنے کے لیے سب سے سینسیبل بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. بے وجہ کی باتوں پہ ہنسی آنا ہی نہیں اپنے کو. لوگ ہنسنے کی دن بھی ہنسانے کی کوشش کرو، سینسیبلٹی رہنا اپنے اندر. دوسری بات، مریض کو کھانے پینے پہ مجبور کرنا منع ہے. بخار ہے، زبان پہ ٹیسٹ نہیں رہتا، بچوں کو کیا کرتے ہیں ماں باپ، اتنا تو بھی کھاؤ، یہ تو بھی کھاؤ، ٹھونستے ہیں. مریض کو ٹھونسنا نہیں ہے، منع کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے جسم کا وہی فائدہ ہے، نہیں کھانا ہی جو نہیں. خود جسم کے اندر اس کے جو سو ایسے اللہ تعالیٰ دوا طاقت رکھے، خون کے اندر خون خود لڑ لیتے رہتا اس سے، اس بیماری سے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کو کھانے پینے پہ مجبور نہ کرو، کیونکہ اللہ انہیں کھلاتا پلاتا ہے. مطلب ان کے جسم میں ایک ایسی انرجی کریٹ ہو جاتی جس سے نئے کھائی بھی ہے تو بھی انہیں انرجی جنریٹ کرتے رہتا. آخری بات، بخار کو گالی نہ دو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ تم سے گناہوں کو اس طرح جھڑا دیتا ہے جس طرح گرم انگار لوہے سے زنگ کو جھڑا دیتی. گناہ معاف ہو جاتے. کون سے؟ الصغائر. اور بخار کو گالی دینا تقدیر کو گالی دینا ہے. تقدیر اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ ہے. کسی کو بخار آپ بول رہے ہیں کیا بخار ہے بھائی، یہ اتنا بھی نہیں بولنا. مطلب اس کو آپ برا بول دیے تو مطلب اللہ کی تقدیر کو برا بول دیے. وہ گناہ کو چھڑانے والا ہے، گالی نہیں دے سکتے. مرغے کو گالی دینا نہیں ہے، بخار کو گالی دینا نہیں ہے. اللہ کی تخلیق ہے، تیز ہوا چل رہی، گالی مت دو. بارش ہو رہی، آپ کام کو نکلنا چاہ رہے تھے، کیا بارش بھائی این ٹائم ستیہ کر دی کاروبار، نہیں بول سکتے آپ. تقدیر کے فیصلے ہیں. راضی رہنا اسی کا جو سو معاملہ ہے. اللہ سے اچھی کی امید رکھنا. ہاں تکلیف ہے، تکلیف دور ہو جائے. جیسے بارش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوتے خود یہ بھی دعا کرے اللہم صیبا نافعا، اللہ نفع والی بارش عطا کر. جب بہت زیادہ بارش ہو گئی تو یہ بھی دعا کرے اللہ اس بارش کو پہاڑوں پر جنگلات کی طرف پھیر دے. مگر یہ نہیں کرے بارش بند کر دے، کہیں نہ کہیں ضرورت ہے اس کی، تو اللہ کی رحمت ہے. تو صغائر میں سے یہ چند باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. اب ان سے بچنا، ان سے بچیں گے تو دوسرے گناہوں کی طرف دل مائل نہیں ہوتا. اب یہ صغیرہ جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص، یہ ہو گیا، یہ ہو گئے. ان کے علاوہ اور بھی صغائر ہیں. تو کچھ اعمال ایسے ہیں جس سے اللہ وہ عمل جھڑا دیتے، بشرطے کہ کبیرہ سے بچنا اور اخلاص کے ساتھ دوسرا عمل ہونا جس کے ذکر کیا جا رہا. پہلا، ہر نیکی صغیرہ گناہ کو مٹا دیتی. ہر نیکی سے اجر بھی ملتا، ہر نیکی گناہ کو بھی مٹا دیتی. یہ نیکی کا جو سو سب سے بڑا جو سو فائدہ ہے. نیکی سے اجر بھی ملتا، نیکی سے گناہ بھی مٹ جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں کہیں ہو برائی کے بعد نیکی کا عمل کرو، اس لیے کہ برائی کو نیکی مٹا دیتی اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. ہر نیکی برائی کو مٹا دیتی. نیکی سے جب برائی مٹتی تو اس سے مراد یہ ہے اسلامی تعلیمات صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے. کبائر کے لیے آپ نیکی کرتے رہو، صدقہ کرو، خیرات کرو، دعا کرو، امید رکھو اللہ کے پاس. لیکن صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ یہ نیک اعمال اگر تم اخلاص سے نیت اور سنت کے مطابق اسلام کی تعلیمات کے مطابق کر دیے معاف کر دیتا اللہ تعالیٰ. ہو گئے نہیں ہو گئے یہ اللہ کے علم میں بات ہے. اس میں چند نیکیاں ہیں. اول، وضو کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب ہاتھ دھوتا ہے وضو کرنے کے لیے، ہاتھ سے کیے ہوئے صغیرہ گناہ اللہ معاف کر دیتا. بائیں ہاتھ سے کھا لیے تھے، وضو کرے بسم اللہ بول کے، بائیں ہاتھ سے کھائے سو گناہ معاف. بائیں ہاتھ سے پی لیے تھے، بائیں ہاتھ سے پیے سو گناہ معاف. چہرہ دھوئے، آنکھوں سے صغیرہ گناہ دیکھے ہوئے معاف. پیر دھوئے، پیروں سے چل کر جو صغیرہ گناہ کی طرف گئے تھے معاف. وقت زیادہ ہو گیا اس لیے کہ حدیث کا خالی متن کی بیسک باتیں آپ کو سنا دیتا ہوں. دوسرا، صدقہ اور نماز تہجد گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. صدقہ، 1 روپیہ دیو صدقہ ہے، 1 گلاس پانی پلا دو صدقہ ہے، 1 ٹائم کا کھانا کھلا دو صدقہ ہے. صدقہ یعنی چیریٹی، کچھ اللہ کی راہ میں دینا اللہ کی خوشنودی کے لیے.
ایک گلاس پانی پیسے والے کو بھی پلائے تو بھی صدقہ ہی ہے. وہ پانی کی پیاس پیسے والے کو لگی. صدقہ کچھ بھی ہو سکتا, اللہ کی رضا کے لیے کرنا. آدھے کھجور کا ٹکڑا بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آدھے کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. وہ بھی نہیں ہے, وہ کلمۃ طیبہ, اچھی بات کر لے لوگوں سے, وہ بھی صدقہ ہے تیرے لیے. دوسرا, پچھلی نماز پہلی نماز کے بعد ہونے والے صغیرہ گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے. جیسے عشاء پڑھے, انشاءاللہ فجر پڑھیں گے, مغرب پڑھے, عشاء پڑھے, مغرب اور عشاء کے درمیان جو بھی صغیرہ گناہ ہوا, یہ دونوں نمازیں اس کو معاف کرا دی اللہ کے حکم سے. یہ نیکیوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ صغائر معاف کر دیتا. شرط کیا ہے؟ اخلاص ہو, امید ہو, ایمان ہو, یہ ہوتا اللہ کی طرف سے. دوسرا, ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیانی نمازوں کا جو سو کفارہ بن جاتا. ایک رمضان کے روزے اگلے سال کے رمضان کے روزوں کے درمیان جتنے گناہ ہوئے, دونوں رمضان کے روزے پورے نیکیاں اتنے بھاری پڑتے, سارے صغائر کو اللہ معاف کر دیتا. فرد نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف چل کر جانا صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں, ایک قدم بڑھانے سے نیکی ملتی, دوسرا قدم بڑھانے سے اللہ گناہ معاف کر دیتا. معاف ہونے سے مراد کیا ہے؟ یہاں صغائر ہیں, کبائر نہیں. دوسرا, عاشورہ کا روزہ, 10 محرم کا روزہ, گزشتہ سال کے تمام صغیرہ گناہوں کے لیے نیکی اتنی بھاری ہے کہ معاف ہو جاتی اللہ کی طرف سے. دوسرا, عرفہ کا روزہ, گزشتہ سال اور آنے والے صغیرہ گناہ جو اللہ کے علم میں پہلے سے ہیں وہ سب معاف ہو جاتے, کفارہ بن جاتی نیکی صغائر کے لیے. دوسرا, مصیبت, تکلیف, کفارہ بن جاتی انسان کی معافی کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں, کسی کے پیر میں کانٹا چبھنے سے بھی جو تکلیف ہوتی, اللہ اس تکلیف کے ذریعے تمہارے گناہ معاف کر دیتا. کوئی بھی تکلیف, کوئی بھی نیکی انسان کے گناہ معاف کر دیتی اللہ کے حکم سے. کون سے گناہ؟ صغائر, کبائر. صغیرہ کبائر کے لیے خالص توبہ کرنا, نیک اعمال کرنا, اس کے راستے کی طرف نہیں جانا. یہ بیسک باتیں ہیں, چھوٹا سا مختصر چیپٹر, بکس بھی ہے اس میں ہونا تو آپ لے لیجئے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.